بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، ملکی تاریخ کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے اور بڑے ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ اس میں سامنے آئے ہیں۔ خفیہ اکاؤنٹس اور عوام کا جو اربوں روپے کا پیسہ تھا، روپیہ تھا، وہ کہاں غائب ہوا۔ ایسے انکشافات ہیں ناظرین جنہیں سننے کے بعد یقین کیجئے کہ آپ بھی اپنے سر کو پکڑ لیں گے۔ جبکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو جب یہ انکشافات جب یہ رپورٹ دی گئی تو وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اتنی بڑی کرپشن بڑے ناموں سے ناظرین پردہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، کیا یہ سکینڈل ہے، اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ ناظرین، رنگ روڈ سکینڈل جو ابتدائی طور پر جب آیا تو اوبیسلی کیسے اس میں اربوں روپے کا وہ منصوبے کو تھوڑا سا روڈ کو بڑا کر کے تو سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اس کی اس وقت کچھ ڈیٹیلز آئی تھیں، انکوائری کا حکم ہوا تھا، ڈیٹیلز آپ تک میں نے پہنچائی تھیں، لیکن جو اس کی انکوائری رپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہے۔ اور وہ رپورٹ سننے کے بعد جب اس رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا تو وزیراعظم عمران خان صاحب بھی ایک مرتبہ حیران تھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب اتنی زیادہ اتنی بڑی کرپشن جو ہے وہ کس طرح سے نسوں میں یہ جو کرپشن ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اہم ڈیٹیلز ہیں اور ایک بڑا زبردست کالم جو ہے وہ صحافی ہیں سینئر جاوید چودھری صاحب ان کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ تمام پہلو رپورٹ کے جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں اور بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس رپورٹ میں آئے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ رکے اور زور دے کر کہا، آپ دوبارہ بتائیے گا۔ اینٹی کرپشن پنجاب کے ڈی جی نے اپنی بات دہرا دی۔ وزیراعظم نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ کمرے میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی۔ تمام لوگ وزیراعظم کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ یہ 13 جولائی کا دن تھا۔ اینٹی کرپشن کی تحقیقاتی ٹیم نے رنگ روڈ راولپنڈی کی رپورٹ تیار کر لی تھی۔ ڈی جی رپورٹ لے کر وزیراعظم کے پاس آ گیا۔ رپورٹ کا پہلا حصہ کمشنر راولپنڈی اور رنگ روڈ پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کیپٹن محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم تابش کے بارے میں تھا۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کمشنر محمود نے 5 انٹرچینج سیاسی دباؤ اور ہاؤسنگ اسکیموں کے مالکان کے فائدے کے لیے بنائے۔ ٹھلیاں کا انٹرچینج کیپٹل سمارٹ سٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مورت میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک انٹرچینج ایئرپورٹ سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر M2 سے جنگل میں نکال دیا گیا۔ کیپٹن محمود سے پوچھا گیا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب تھا، یہ جگہ 20 سال بعد آباد ہو جائے گی، یہ فیوچر پلاننگ ہے۔ کیپٹن محمود کے بھائی کرنل مسعود مکہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے کنسلٹنٹ ہیں۔ یہ اسکیم بلوچستان کے شہر لورالائی کے ایک شہری فرید نے بنائی۔ وہ لورالائی سے آیا اور اس نے 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لی اور کرنل مسعود کو اپنا کنسلٹنٹ بنا لیا۔ ہم نے فرید سے پوچھا، تمہارے پاس 80 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا، میں نے لورالائی میں اپنا پلاٹ بیچا تھا۔ اس سے کہا گیا، لورالائی کیا پورے بلوچستان میں اتنی مہنگی زمین نہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس لورالائی کے پلاٹ کی خرید و فروخت کے کاغذات تھے اور نہ ہی کرنل مسعود کے ساتھ کنسلٹنسی کا کوئی کانٹریکٹ اور تنخواہ کا کوئی معاہدہ۔ لہٰذا فرید باد النظر میں کرنل مسعود اور کیپٹن محمود کا فرنٹ مین ہے۔ وسیم تابش کے ذمے رنگ روڈ کی لینڈ ایکوزیشن تھی۔ اس نے اجازت کے بغیر 2.5 ارب روپے کی زمین خرید لی اور پھر 21 مارچ 2021 کو اپنی بہو کے نام ٹاپ سٹی میں 12 پلاٹس خرید لیے۔ بہو ہاؤس وائف ہے اور اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں۔ وسیم تابش نے یہ دعویٰ بھی کیا، میں نے 40 لاکھ فی پلاٹ خریدا تھا۔ ہم نے ٹاپ سٹی سے تصدیق کرائی، پتہ چلا ایک پلاٹ کی کم سے کم مالیت 2.25 کروڑ روپے ہے۔ یہ 20 کروڑ بنتے ہیں۔ وسیم تابش کی ان کے علاوہ بھی بے شمار پراپرٹیز ہیں۔ وزیراعظم نے پوچھا، آپ نے کتنے ایریا کی تحقیقات کی؟ اینٹی کرپشن نے بتایا، ہم نے رنگ روڈ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود زمینوں کا ریکارڈ چیک کرایا۔ زلفی بخاری کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا، سجاد حسین شاہ نام کے ایک شخص نے
2020 میں رنگ روڈ کے ساتھ 4000 کنال زمین خریدی، الآصف ڈیولپرز کے نام سے سکیم بنائی اور سرکاری منظوری اور کاغذات کے بغیر پلاٹس بیچنا شروع کر دیے۔ ہم نے اسے بلا کر سورس آف انکم پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں UAE میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں، میں دبئی سے $16 ملین یعنی کہ 2 ارب 55 کروڑ روپے پاکستان لے کر آیا اور اس رقم سے یہ زمین خریدی۔ اینٹی کرپشن نے اپنا ایک افسر دبئی بھجوایا، پتہ چلا سجاد حسین شاہ کی کمپنی ایک کمرے کے فلیٹ پر مشتمل ہے اور اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اس کی شخصیت بھی کسی طرح امیر یا کاروباری نہیں لگتی، یہ زلفی بخاری سے مسلسل رابطے میں رہتا تھا، لیکن کیا یہ ان کا فرنٹ مین تھا؟ ہم تحقیقات نہیں کر سکے۔ پوچھا گیا آپ نے تحقیقات کیوں نہیں کی؟ بتایا گیا اینٹی کرپشن کے پاس اکاؤنٹس چیک کرانے اور سیاست دانوں کے خلاف تحقیقات کا اختیار نہیں، یہ صرف نیب کر سکتا ہے۔ بتایا گیا رنگ روڈ پر ایک اور شخص نے 2020 میں 3000 کنال زمین خریدی، ہم نے اس کا انٹرویو کیا تو محسوس ہوا اس کا تعلق گجرات کی چودھری فیملی کی ایک طاقتور شخصیت کے ساتھ ہے، تاہم یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کیا یہ بھی فرنٹ مین ہے۔ استفسار پر جواب دیا گیا، ہمارے پاس تحقیقات کا مینڈیٹ نہیں، یہ تفتیش بھی نیب یا FIA کر سکتی ہے۔ نوا سٹی کے بارے میں بتایا گیا، جنید چودھری نے 1050 کنال جگہ خرید کر نوا سٹی کی ابتدائی منظوری لی، یہ اس لیول پر پلاٹ نہیں بیچ سکتا تھا لیکن اس نے فائلیں فلوٹ کر دیں۔ ہم نے اس کو بلا کر پوچھا تو اس نے دعویٰ کیا ہم نے 8000 فائلیں بیچی ہیں جبکہ مارکیٹ میں 20 سے 30 ہزار فائلیں ہیں۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا اس نے 5 لاکھ روپے کنال زمین خریدی اور یہ 1 کروڑ روپے کنال کے حساب سے فروخت کر رہا تھا۔ پوچھا گیا نوا سٹی کے ساتھ غلام سرور خان اور ان کے بیٹے منصور حیات خان کا کوئی تعلق تھا؟ بتایا گیا منصور حیات MNA ماضی میں جنید چودھری اور ان کے رشتہ دار کا پارٹنر تھا، یہ اس پروجیکٹ میں جنید چودھری کا فرنٹ پارٹنر نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے منصور حیات اور غلام سرور خان کا اس سے رابطہ بھی تھا اور سول ایویشن کے NOC اور ہاؤسنگ سکیم کی منظوری میں اثر و رسوخ بھی استعمال ہوا اور نوا سٹی کی فائلوں کا پیسہ بھی غائب ہوا۔ یہ کس شخص کے اکاؤنٹ میں گیا؟ ہمارے پاس اس کی تحقیقات کا مینڈیٹ نہیں تھا، یہ تفتیش بھی نیب کر سکتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی زمین کے بارے میں پوچھا گیا، بتایا گیا رنگ روڈ کے ساتھ شیخ رشید کی 1150 کنال زمین ہے، شیخ صاحب نے یہ زمین 1985 سے خرید رہے ہیں، یہ تازہ نہیں خریدی گئی، لیکن تحقیقات کے دوران ایک حیران کن چیز سامنے آئی، رنگ روڈ پر دی لائف ریزیڈنشیا نام سے ایک ہاؤسنگ سکیم ہے، تحسین عوان نے اس ہاؤسنگ سکیم کے لیے شیخ رشید سے 139 کنال جگہ خریدی، یہ سودا لیگل ہے لیکن اس نے لیگل ہونے کے باوجود دو سوال پیدا کر دیے۔ پہلا سوال یہ، سودا 45 لاکھ روپے کنال میں ہوا جبکہ سوسائٹی کے دائیں بائیں زمین کا ریٹ 5 لاکھ روپے حد 8 لاکھ روپے کنال ہے، وہاں 45 لاکھ روپے ریٹ ہی نہیں۔ دوسرا، تحسین عوان دی لائف ریزیڈنشیا کا ڈائریکٹر ہے اور نہ ہی پارٹنر، لہٰذا اس نے سوسائٹی کے لیے زمین کیوں خریدی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ پوچھا گیا اور یہ تحسین عوان کون ہے؟ اینٹی کرپشن کی طرف سے بتایا گیا تحسین عوان پاکستان میں لانچ ہونے والی نئی ایئر لائن ایلوائر ایئر لائن کا جو ہے وہ CEO ہے۔ پوچھا گیا اور اسے ایئر لائن کا لائسنس کب جاری ہوا؟ بتایا گیا ایلوائر کو جولائی 2021 میں ٹورزم لائسنس جاری ہوا ہے۔ وزیراعظم رکے اور زور دے کر پوچھا، آپ دوبارہ بتائیے گا؟ دوبارہ بتایا گیا اور وزیراعظم نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ پوچھا گیا آپ نے مزید تحقیقات کیوں نہیں کی؟ بتایا گیا یہ تحقیقات ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہیں، یہ بھی نیب کر سکتا ہے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا اینٹی کرپشن نے 22 مئی 2021 کو انکوائری شروع کی تھی، 6 ارکان کی JIT بنائی گئی، کمیٹی نے 21,000 صفحات کا مطالعہ کیا، 100 حکومتی اور پرائیویٹ شہریوں سے انکوائری کی، پنجاب حکومت کے 5 ڈپارٹمنٹ سے پریزنٹیشن لی اور
وفاقی اور صوبائی دفتروں سے ڈیٹا جمع کیا، جس کے بعد اینٹی کرپشن اس نتیجے پر پہنچی۔ وزیراعظم کو کمشنر راولپنڈی نے غلط بتایا، ہم نے رنگ روڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کو بھی دھوکہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے رنگ روڈ کے روٹ میں تبدیلی کے لیے کسی قسم کی منظوری نہیں دی۔ پی این ڈی کے سابق اور موجودہ چیئرمین نے کنفرم کیا، روٹ میں تبدیلی کے لیے کوئی منظوری نہیں ہوئی۔ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اور آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی روٹ میں تبدیلی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ نیز پاک کی طرف سے معاہدے کی منظوری بھی غیر قانونی تھی۔ 5 نئے انٹرچینج نکرالی، چک بیلی، اڈیالہ ایئرپورٹ اور چکری انٹرچینج صرف اور صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے جا رہے تھے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے سی ڈی اے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے این او سی لینے سے قبل رنگ روڈ کے نقشے جاری کر دیے گئے۔ اصل پی سی 1 51 کلومیٹر پر محیط تھا اور اس کا بجٹ 6 ارب 24 کروڑ روپے تھا، لیکن دوسرے پی سی 1 میں سنگ جانی کو شامل کر کے رنگ روڈ کو 63 کلومیٹر سے زائد کر دیا گیا اور مالیت 16 ارب 3 کروڑ روپے کر دی گئی، اور یوں 10 ارب روپے کاسٹ بڑھ گئی اور زمین کی خریداری بھی سرکاری اجازت کے بغیر ہوئی اور سرکاری خزانے سے 2 ارب 20 کروڑ روپے ادا کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن نے آخر میں وزیراعظم کو مشورہ دیا، آپ معاملے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، سرکاری ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب کو مقدمات چلانے دیں، جبکہ الآصف ڈیولپرز کے مالک سجاد حسین شاہ، مکہ سٹی کے کنسلٹنٹ اور کمشنر کیپٹن محمود کے بھائی کرنل منصود، اس کے علاوہ سی ای او تحسین آوان، نوا سٹی کے مالک جنید چودھری، نوا سٹی کی فائلیں بیچنے والے تمام پراپرٹی ایجنٹس اور اسمارٹ سٹی کے مالکان کا کیس نیب کے حوالے کر دیا جائے اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز پر پابندی لگا کر اور مالکان کی جائیدادیں بیچ کر عوام کو ان کا پیسہ واپس کرایا جائے۔ اینٹی کرپشن نے آخر میں آف شور کمپنیوں کا ڈیٹا اور خفیہ اکاؤنٹس کی لیڈز وزیراعظم کے حوالے کر دیں۔ اجلاس ختم ہو گیا، لیکن وزیراعظم دیر تک لمبی سانسیں لیتے رہے۔ ناظرین، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ وزیراعظم کے لیے اس وقت ملکی حالات چلانا کتنا مشکل ہے اور کتنے کرپٹ عناصر ان کے آس پاس موجود ہیں اور کیسے کپتان تنہا ان عناصر سے لڑ رہا ہے۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔